السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں نہال بینی میرا سجاد ایپیسوڈ نمبر 55۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹ میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ E7 اسلام آباد۔ صبح کا وقت تھا، روشنی ہونے کے باوجود فضا میں ایک گھٹا ہوا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ پردوں سے چھن کر آنے والی دھوپ دیواروں پر رینگتی محسوس ہوتی تھی، بالکل خاموشی سے۔ زمرد لاؤنج کے صوفے پر نیم دراز نہایت نقاہت سے زدہ سی تھی۔ مائدہ کچن میں اس کے لیے کچھ بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ رات کے فنکشن پر تبصرہ بھی کر رہی تھی۔ وہ باہر آئی اور تازہ انار کا جوس اس کے سامنے کیا اور اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ زمرد اپنے بال پیچھے کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ رات بھر جاگنے کے آثار اس کے چہرے پر صاف ظاہر تھے۔ آنکھوں کے نیچے ہلکی سی سجن اور لبوں پر خشکی پریگننسی کے سائیڈ ایفیکٹس کا ٹھیک ٹھاک پتہ دے رہی تھی۔ مصطفیٰ قریبی فارمیسی سے مائدہ کی بتائی گئی چند ادویات لینے چلا گیا ہوا تھا۔ گلاس تھام کر زمرد نے ایک لمحے کو سر اٹھا کر گھڑی کی طرف دیکھا۔ مائدی اب تم جاؤ، ساری رات میں نے تمہیں بے آرام کیے رکھا، 1-2 گھنٹے جا کر سو جاؤ، پھر تمہیں کراٹے کلب جانا ہوگا۔ میں اب ٹھیک ہوں اور کچھ دیر تک ماما بھی آ جائے گی۔ زمرد نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اسے اب مائدہ سے یوں خدمت کروانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ رات میں اس نے کئی چکر ان کے یہاں لگائے تھے۔ مجھے کوئی بے آرامی نہیں ہوئی۔ جب میری باری آئے گی تو میں عام اعلان کروں گی کہ میری دیکھ بھال کے تمام ناظم الامور کنیز زمرد کے سپرد کیے جائیں۔ زمرد نے مسکراتے ہوئے جوس کا ایک گھونٹ بھرا۔ اگر میں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو میں کنیز کا سر قلم کرنے کا عندیہ سنا دوں گی۔ زمرد ہنس پڑی۔ دروازے کی گھنٹی بجی تو وہ دونوں چونکی۔ لگتا ہے ماما آ گئی ہے۔ زمرد اٹھنے لگی تو مائدہ دروازہ کھولنے کا کہتی اس کے پاس سے اٹھی۔ ماما سے مل کر گھر چلی جانا، تمہاری دیکھ بھال میں تجارت کا عنصر شامل ہو گیا ہے۔ زمرد نے گلاس میز پر رکھتے اپنا منہ ٹھیک کیا اور مسکرائی۔ صوفیہ اس کے چہرے سے اس کے اندر آنے کا حال پڑھ لیا کرتی تھی کہ کیا چل رہا ہے، اور رات والا واقعہ ان کی نظر سے مخفی نہ رہا تھا۔ پہلے تمہاری چند شکایات لگاؤں گی، پھر جاؤں گی۔ مائدہ نے زمرد سے کہتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے امارا کھڑی تھی۔ امّیں؟ وہ حیرانی سے صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ امارا کا چہرہ پرسکون تھا اور وہ ابھی تک رات والے لباس میں ہی تھی۔ اس کے پیچھے اردشیر کھڑا ہوا تھا۔ مائدہ اسے اندر آنے کا نہ کہہ سکی کیونکہ اسے خطرے کی بو اپنے ارد گرد اڑتی محسوس ہوئی تھی۔ کہیں نہ کہیں اسے اندازہ تھا کہ رات والا واقعے میں زمرد کا ہاتھ ہے، اور اس وقت امارا کا وہاں ہونا اسی بات کی نشانی تھا کہ وہ جواب طلب کرنے آئی ہے، اور زمرد کی حالت ایسی نہیں تھی کہ بات کر سکے۔ امارا کو رات کو ہی حمدان قریشی واپس لے آئے تھے، ایسا زمرد نے اسے بتایا تھا، لیکن ابھی تک اسی لباس اور جوتوں میں موجود امارا کو دیکھ کر مائدہ کو اس کے لیے برا لگا۔ زمرد کہاں ہے مائدی؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ اندر ہے لیکن اور وہ اس کی پوری بات سنے بغیر اندر چلی آئی۔ مائدہ نے عرشے کی جانب دیکھا اور اس کے لیے بھی تکلف میں دروازے سے ہٹ گئی۔ پھر پٹھان مہمان کو یوں دروازے پر نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ زمرد نے حیرت سے امارا کو اپنے گھر میں دیکھا، گویا کہ اسے خبر تھی کہ وہ رات میں ہی اپنے گھر چلی گئی تھی، لیکن اس کا حلیہ کچھ اور ہی بیان کر رہا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، امارا کو سامنے دیکھ کر خود کو کمپوز کر سکی نہ مسکرا سکی، کیونکہ امارا نے اس کے پاس پہنچ کر اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا تھا۔ زمرد کے ساتھ ساتھ مائدہ اور اردشیر کو بھی حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ صرف بات کرنے نہیں آئی تھی۔ امّیں؟ مائدہ ہکا بکا سے ان تک آئی۔ امارا تیز تیز سانسیں لے رہی تھی، اس کے چہرے پر غصہ تھا جس کے پیچھے ٹوٹا ہوا اعتماد صاف دکھائی دے رہا تھا۔ زمرد نے خون آلود نگاہوں سے امارا کو دیکھا، گال پر ہونے والی جلن اس کے اعصاب میں دوڑ گئی تھی۔ تم اس قدر گھٹیا پن پر اتر آؤ گی میں نے سوچا بھی نہیں تھا زمرد، تم آخر مجھ سے چاہتی کیا ہو؟ کیوں میرے ساتھ ایسے گھنونے کام کر رہی ہو؟ امارا سرد لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ زمرد نے امارا سے قدرے فاصلے پر کھڑے اردشیر کو دیکھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ بھوکی شیرنی کی مانند اس کی طرف لپکی اور اس کا ہاتھ پوری قوت سے اٹھا، لیکن امارا کے چہرے کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی کسی نے اس کا بازو روک لیا۔ اس کی گرفت سخت نہیں تھی مگر مضبوط ضرور تھی۔ زمرد نے اسی انداز میں اردشیر کو دیکھا۔ اس کے لیے ان کا اپنے گھر پر ہونا ہی ناقابل برداشت تھا، اور اب اردشیر کا یوں درمیان میں آنا اس کے لیے مزید اشتعال کا باعث بن گیا۔
میرا ہاتھ چھوڑو اردشیر، وہ پھٹی ہوئی آواز میں چلائی۔ اس کی آنکھوں میں نمی جمع ہو چکی تھی، لیکن وہ لوگوں کے سامنے اتنی آسانی سے نہیں روتی تھی۔ اردشیر کی گرفت میں تبدیلی نہیں آئی، اس نے بس ہلکا سا سر نفی میں ہلایا کہ وہ بات کو مزید بگڑنے نہیں دے سکتا۔ زمرد نے ایک بار پھر ہاتھ جھڑانے کی کوشش کی۔ مائدہ نے بھی اسے پرسکون رہنے کو کہا، اور اس کی آنکھوں میں امارہ کے لیے کھلی ناراضگی تھی، جو حیرت سے اردشیر کو دیکھ رہی تھی۔ مائدہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کس کو سہارا دے، کس کے ساتھ کھڑی ہو۔ دونوں اس کی بہترین سہیلیاں تھیں اور دونوں ٹوٹی ہوئی تھیں، لیکن زمرد کو اس وقت اس کی زیادہ ضرورت تھی، اور اس نے امارہ کو یہاں سے چلے جانے کو کہا تھا۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو، وہ بے بسی سے چلائی۔ آپ امارہ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتی میڈم انویسٹر۔ اس لمحے زمرد کو لگا تھا جیسے کسی نے اس کے سینے میں چھری گھونپ دی ہو۔ مائدہ کے حواسوں نے کام کیا، اور وہ اردشیر کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ چھڑانے کو آگے بڑھی ہی تھی، کوئی تیزی سے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا اور اتنے ہی تیز قدموں سے ان کی طرف آیا۔ اس کے چہرے پر سختی تھی اور آنکھوں میں غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کون ہو تم؟ میری بیوی کا ہاتھ چھوڑ دو۔ آواز پر سب ساکت ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر زمرد کو جیسے کوئی ڈھارس ملی تھی۔ وہ اس وقت کسی سے بحث کرنے کی کیفیت میں نہیں تھی، اور اب وہ جانتی تھی موزی اس کی جگہ سب سنبھال لے گا۔ اس کے کندھے جھک گئے۔ اردشیر نے اس کی کلائی چھوڑ کر مصطفیٰ کو دیکھا، جو زمرد کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ آنے والے کو اس وقت کتنا اشتعال چڑھا ہوگا۔ اس نے امارہ کو دیکھا، جو بے حد پریشان نظر آ رہی تھی۔ مصطفیٰ زمرد کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ وہ کمزور نظر آ رہی تھی۔ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر اسے نرمی سے اس کا گال سہلایا، اور پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کیا۔ مائدہ، یہاں کیا ہوا ہے؟ اردشیر کو سخت نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شعلہ بھڑک چکا تھا۔ موزی لالا، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مائدہ کو یقین ہو گیا تھا کہ اب معاملے کا بگڑنا ناگزیر تھا، اسی لیے اس نے ثالثی کی کوشش کرنا چاہی۔ تم نے جو ادویات منگوائی تھی میں لے آیا ہوں، تم زمرد کو میڈیسن دو، اس سے میں بات کرتا ہوں۔ اس نے نرمی سے مائدہ سے کہا اور زمرد کو اس کے ساتھ جانے کا اشارہ کیا، اور خود اردشیر کے سامنے کھڑا ہوا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اردشیر نے زمرد پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ اردشیر نے بھی نظر نہیں چرائی۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس نے غلطی کی ہے۔ وہ کسی کمزور دفاع کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ ان کی موجودگی میں مردانہ خودداری صاف محسوس ہو رہی تھی، جو اپنی حدود میں مداخلت برداشت نہیں کرتی۔ دو مرد آمنے سامنے تھے۔ مصطفیٰ کی آنکھیں صاف صاف استفسار کر رہی تھی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر کی دہلیز پار کرنے کی؟ میرا نام اردشیر بلوچ ہے، اور میں معذرت چاہتا ہوں۔ مجھے خواتین کی لڑائی میں نہیں پڑنا چاہیے تھا، لیکن میڈم کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری میں آتا ہے، اور میڈم انویسٹر اس وقت غصے میں ان پر ہاتھ اٹھانے والی تھی۔ اردشیر نے سادگی سے اپنی غلطی تسلیم کی۔ پہلی اور آخری مرتبہ سمجھا رہا ہوں اردشیر۔ مصطفیٰ نے بے شک دوستانہ انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، لیکن لہجہ شیریں ہرگز نہ تھا۔ آئندہ میری بیوی قتل بھی کر رہی ہو تو اس سے دور رہنا۔ میں اپنی عورتوں کے معاملے میں غیر معمولی طور پر جذباتی واقع ہوا ہوں۔ مجھے دشمنی پالنے کا کوئی شوق نہیں ہے، اسی لیے آئندہ دھیان رکھنا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ زمرد نے کسی اور کیوں غصہ دلایا ہے۔ اسے فرق صرف اس چیز سے پڑتا تھا کہ وہ مشکل میں تھی اور وہ اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ اتنی کمزور طبیعت کی توقع آپ سے نہیں تھی مس امارہ، اس نے یوں کہا جیسے بے حد مایوس ہوا ہو۔ آئے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس نے صوفے کی جانب چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ گھر آئے مہمان کو بہرحال عزت دینے کا قائل تھا۔ معاملہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ ہاتھ پائی پر اترتا یا مزید کوئی جلی کٹی باتیں کرتا، اسی لیے بات کر کے معاملہ رفع دفع کرنا بہتر سمجھا۔ اور جب اسے معلوم تھا کہ رات کو پہل زمرد نے ہی کی تھی، اتنے غیر اخلاقی پن کا مظاہرہ میں بھی اپنے لوگوں کے لیے نہیں کر سکتا مسٹر شیف۔ اردشیر اپنی جگہ سے ہلا نہ، مصطفیٰ کی بیٹھ کر بات کرنے کی آفر کو قبول کیا۔ کیا کروں، میری بھی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری ذمہ داری میں موجود عورت کے ساتھ کوئی غلط کرنے کی کوشش کرے یا اسے تکلیف دے۔ اس نے شانے اچکائے کہ آئی جسٹ کانٹ ہیلپ اٹ۔ آپ کو اپنی زوجہ کو سمجھانا چاہیے کہ دوسروں کی زندگیوں سے کھیلنا بند کر دے، ورنہ نتائج ان کے حق میں بھی اچھے ثابت نہیں ہوں گے۔ وہ اٹل انداز میں کہہ رہا تھا۔ زمرد نے دونوں کو دیکھا۔ اس کا دل عجیب بے چینی سے بھر گیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بات آگے بڑھے، لیکن یوں لگا جیسے سب اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اردشیر، ہمیں چلنا چاہیے، امارہ نے زمرد سے نظر چرا کر اردشیر سے کہا، کیونکہ اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے یہاں آنے کا غلط فیصلہ لیا تھا، اور اس کے نتائج کسی بڑی دشمنی کی طرف گامزن ہو سکتے تھے۔ باقی دو بھی یہی چاہتی تھی کہ معاملہ ختم ہو اور وہ لوگ وہاں سے چلے جائیں۔ میں سمجھاؤں اپنی زوجہ کو؟ اور کیوں؟
ऐसा क्या कर दिया ज़मरद ने? वो सख्त निगाहों से अर्दशेर को देख रहा था। वो इस वक्त उसके घर ना खड़ा होता तो मुस्तफ़ा इतनी तमीज़ और तहज़ीब का मुज़ाहरा भी ना कर रहा होता। मुझे अब जाने भी दो, सब ठीक है। ज़मरद ने भी बात को तूल देना ज़रूरी न समझा। वो मुस्तफ़ा और अर्दशेर को जानती थी। गैरत के नाम पर कट मरने वाले ख़ानदानों के सपूत थे। बात इतनी न बढ़ा ले कि मरने मारने पर आ जाए। और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था कि वो यूँ आमने सामने होते फिरे। ये उसका और अमारा का मामला था, क्योंकि ये बहुत जल्दबाज है और दूसरों का नुकसान करती है। वो दोनों उनकी बात नहीं सुन रहे थे। तुम्हें मेरी बीवी के बारे में ऐसी बात कम अज़ कम मेरे घर में नहीं कहनी चाहिए थी। हम घर आए दुश्मन को भी इतनी ही इज्जत देते हैं जितनी दोस्त को। मायदा ने बेबसी से ज़मरद को देखा। वो लोग एक नई जंग नहीं मोल लेना चाहते थे। ज़मरद, मायदा की आवाज़ पर सब ने ज़मरद को देखा। उसे चक्कर आ रहे थे। वो दोनों तो भूल ही गए थे कि ज़मरद की तबीयत ख़राब है। मुस्तफ़ा ने फ़ौरन से उसे थामा। तुम ठीक हो मायदा? तुम ठीक हो? मायदा मेडिसिन और पानी लाओ। वो उसे थामे सोफे तक लाया। तुम लोग अब जा सकते हो, ज़मरत ने उन दोनों से कहा। उसे कोई चक्कर नहीं आया था। बस वो मामले को ख़त्म करना चाहती थी। अमारा ने उससे कुछ कहना चाहा, लेकिन कुछ न कह सकी। अर्दशेर ने अमारा को एक नज़र देखा तो वो समझ गई कि अब वहाँ रुकना महज मामले को मज़ीद उलझाएगा। इसीलिए वो दोनों मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गए। अमारा को सख्त पशेमानी हो रही थी। पीछे लाउंज भारी खामोशी में डूब गया, जहाँ ज़मरद की सांसें अब भी बेतरतीब थी और मुस्तफ़ा के गुस्से में तशवीश भी शामिल हो चुकी थी। वो कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन ज़मरद समझ गई थी कि उससे उन दोनों का वहाँ आना बहुत नागवार गुजरा है। उसने मायदा के हाथ से दवा ली और उसे देखा। मैं ठीक हूँ, जो सब मैंने किया, हमारा का इतना हक तो बनता ही था। उसने मुस्तफ़ा के हाथ पर दबाव देते उसे पुरसुकून करना चाहा। ये अर्धशेर क्या काम करता है? वह दरवाजे की जानिब इशारा करते हुए पूछ रहा था। काफ़ी अरसे से अल्फ़ा सिक्योरिटी की कवर टीम में है। उनकी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग भी देता है और कोयटा के किसी कबीले का सरदार भी है। खबरदार, तुमने उससे उलझने की कोशिश की। वो आलमी शोहरत याफ्ता रेसलर है और अल्फ़ा सिक्योरिटी वालों के लिए बहुत अहम है। मुस्तफ़ा ने इस बात में सर हिलाया, जैसे उसे ज़मरद की तंबीह याद रहेगी, लेकिन दिमाग में वो बहुत काम कर रहा था। ज़मरद ने खामोशी से दवाई ली और मायदा को देखा, जैसे कह रही हो मुझी को कुछ भी करने से मना करो। वैसे आप कितने बेमुरवत है लाला। मैं इतने दिनों से आपकी बीवी की खातिर मदारत कर रही हूँ और आपने एक मर्तबा भी मुझे शुक्रिया नहीं कहा। तो क्या मुझ पर एहसान कर रही हो? तुम्हारी दोस्त है, खुद ही उसकी मोहब्बत में भागी चली आती हो। उसने बड़े मूड से जवाब दिया तो मायदा ने खुफगी से उसे देखा। जा रही हो और अब नहीं आऊँगी, वो हर मर्तबा ऐसे ही कहती थी। तो जाओ, सर क्यों खा रही हो? मैं आंटी सोफिया को शिकायत लगाऊंगी, मायदा ने कहा। अरे, मैं तो डर गया। ज़मरत हंस दी तो मुस्तफ़ा ने उसे देखा, फिर उसका सुर्ख गाल फिर उसे गुस्सा दिला गया। वो उनके पास से उड़ गया। बाहर राहदारी में सब मामूल के मुताबिक था, लेकिन फ़िज़ा में एक गैर मर्ई सा तनाव मौजूद था। अमारा तेज़ कदमों से चल रही थी, जैसे वो उस जगह से जितना हो सके उतना दूर हो जाना चाहती हो। उसका चेहरा बेहद संजीदा था। अर्धशेर, मैं थक गई हूँ। फॉर गॉड सेक, आइंदा मेरी परवाह करना और ना ही दिखाना। मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना अच्छा बुरा समझ सकती हूँ, और प्लीज़ मुझे मम्मी की तरह प्रोटेक्ट करना बंद करो। मेरा दम घुटता है। तुम मेरे लिए सिर्फ अल्फ़ा सिक्योरिटी के एक एम्प्लॉय हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन वो अर्धशेर पर उतारने लगी। वो जानती थी अर्धशेर पलट कर जवाब नहीं देगा। वो दोनों लिफ्ट के करीब पहुंचकर रुके। अर्धशेर लिफ्ट पर लगे नंबर देख रहा था। लिफ्ट तीसरे फ्लोर से ऊपर आ रही थी। तुम्हें ज़मरत का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था। तुम अभी मुस्तफ़ा भाई को जानते नहीं हो। ये शर्मिंदगी सुबह वाली शर्मिंदगी से ज़्यादा थी। मैं उसे जान चुका हूँ, अच्छा आदमी है, आप फिक्र मत करे। वो आप लोगों के सामने मुझसे हाथापाई बिल्कुल नहीं करता। वो हल्का सा मुस्कुराया और माहौल में फैली टेंशन को दूर करने की कोशिश की। हमारा ने तासुब से उसे देखा। तुम देख चुके थे वो गुस्से में है, तो जवाब देना ज़रूरी नहीं था। बिल्कुल, मुझे प्रिटेंड करना चाहिए था कि मैं गूंगा हूँ, इसीलिए लड़ाई रोकने को हाथ का इस्तेमाल किया। अमारा उसे देखने लगी जिससे आजिज़ आ चुकी हो, फिर टेंस सा मुस्कुराई। लिफ्ट के दरवाजे वाह हुए तो सियाह सूटों में मलबूस चंद आदमी खड़े थे, जैसे किसी माफिया का हिस्सा हो। उनकी मौजूदगी आम सी लग रही थी। अर्धशेर लम्हे के हज़ारवें हिस्से में अलर्ट हुआ था। उनके अंदर खतरे का अजब सा एहसास जागा। वो दोनों साइड में खड़े थे ताकि उन्हें रास्ता दे सके। नीचे से टॉप फ्लोर पर आने का एक ही मतलब था कि उन्हें यहाँ पर उतरना है। वो बाहर निकले तो अर्धशेर के यकीन पर जैसे मोहर लगी। उसने अमारा को देखा, लेकिन उसका जहन
ابھی تک گھر میں ہونے والے تصادم میں الجھا ہوا تھا، اس لیے وہ فوراً خطرے کو نہیں سمجھ سکی۔ وہ ان کے نکلتے ہی لفٹ کی جانب بڑھ گئی۔ اردشیر پیچھے دیکھتے ہوئے لفٹ کے اندر آیا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ نہیں تھی بلکہ سنجیدگی تھی، جیسے وہ تیزی سے حالات کا تجزیہ کر رہا ہو۔ اس نے بغیر وقت ضائع کیے اپنا فون نکالا اور امارا کے ہاتھ میں دے دیا۔ ایک نظر پیچھے جاتے لوگوں کو دیکھا، پھر امارا کو۔ میرے فون سے ابتسام کو میسج کر کے کہیں کہ انسٹی ٹیوٹ کے ہر لڑکے کو اگلے آدھے گھنٹے میں گراؤنڈ میں اکٹھا ہونے کا کہے اور آپ جا کر کار میں بیٹھے، میں بھی آتا ہوں۔ امارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ لفٹ کے بند ہونے سے پہلے ہی باہر نکل گیا تھا۔ اردشیر کیا ہوا؟ اس کے اندر کا اضطراب ایک نئے خوف میں بدل گیا۔ اردشیر واپس زمرد کے فلیٹ کی سمت جا رہا تھا۔ امارا نے بھی لفٹ کا بٹن دبایا اور اسی فلور پر اتر گئی۔ اس نے اردشیر کی کسی بات پر عمل نہیں کیا اور اس کے پیچھے چل دی۔ کیا یہ سب لوگ زمرد کو نقصان پہنچانے آئے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ گھر کے اندر کی فضا ابھی کچھ سنبھلی ہی تھی کہ دروازے پر پڑنے والی تیز ضرب نے سب کے اعصاب کو چوکنا کر دیا۔ پہلی ضرب پر ہی دروازہ کھل گیا اور 5-6 آدمی اندر گھس آئے۔ مصطفیٰ چونک کر اٹھ کھڑا ہوا اور سیکنڈ میں ہی حالات کو بھانپ کر مائدہ سے زمرد کو اندر لے جانے کا کہتا ان کی جانب چلا آیا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ امارا اپنے ساتھ گنڈوں کا ٹولہ لے کر آئی تھی۔ وہ لوگ آتے ساتھ توڑ پھوڑ شروع کر چکے تھے۔ کسی نے میز کو لات ماری، کسی نے دیوار کے ساتھ رکھی سجاوٹی اشیاء کو اتار کر پھینکنا شروع کیا۔ شیشے کے ٹوٹنے کی آواز پر زمرد کے حلق سے چیخ نکل گئی، کون ہو تم لوگ اور کس نے بھیجا ہے؟ ان کے درمیان میں جا کر کھڑا ہوا ایک حملہ آور اس کی طرف بڑھا اور اسے زور سے دھکا دیا، لیکن وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے جم گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر موڑ دیا۔ ایک کرخت سی چیخ کمرے میں گونجی۔ میں نے پوچھا کس نے بھیجا ہے؟ زمرد اور مائدہ ہکا بکا کھڑی تھی، لیکن مائدہ زیادہ دیر کھڑی نہ رہ سکی۔ جب اس نے باقی سب کو بھی ہاتھوں میں ڈنڈے تھامے مصطفیٰ کی جانب بڑھتے دیکھا، زمرد کو پولیس کو کال کرنے کا کہہ کر وہ بھی تیزی سے بھاگتی ہوئی صوفے کے اوپر سے ہوتی 2 کو فیس کک مار چکی تھی۔ مصطفیٰ نے بھی جس کو پکڑا تھا ایک زوردار جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ میں بات کر رہا تھا نا، مصطفیٰ نے ہلکی آواز میں کہا۔ وہ ڈنڈا دیکھ رہے ہیں، سر پر پڑتا تو بے ہوش ہو جاتے۔ کیا زمرد کو بیوہ کرنا چاہتے ہیں؟ مائدہ بھی پوزیشن لیتے آہستگی سے بولی، لگتا ہے آج اسوی کے فیصلے پر فخر کرنے کا دن ہے۔ کتنوں کو سنبھال سکتی ہو؟ ایک وقت میں صرف 2 کو۔ وہ ٹوٹل 6 تھے۔ مصطفیٰ نے اسے اوکے کا اشارہ کیا اور وہ دونوں ایک ساتھ آگے بڑھے تھے۔ سب لوگ بھرپور مزاحمت سے لڑنے لگے تھے کیونکہ وہ سب کے سب تربیت یافتہ تھے۔ مائدہ کے چہرے پر گھبراہٹ کے بجائے ایک عجیب سی یکسوئی تھی اور اتنے لوگوں کا خوف ایک جانب اسے اس ایکشن میں مزہ آ رہا تھا۔ اس کی تربیت اس کے جسم میں خود بخود جاگ گئی تھی۔ ایک حملہ آور نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے اس کی کلائی کو پکڑ کر گھمایا اور جھٹکے میں اسے زمین پر گرا دیا۔ اس کا ہر موو تیز، درست اور پر اعتماد تھا۔ وہ پیچھے نہیں ہٹی بلکہ اگلے لمحے دوسرے کے قریب آ کر اس کے پیٹ پر گھٹنا مارا اور اس کے جھکنے سے پہلے اسے کندھے سے ڈھکیل کر صوفے سے دے مارا۔ اس کے لیے لاؤنج اب وہ کارپیٹ بن چکا تھا جس پر سفید یونیفارم والے ایک دوسرے کو اٹھا کر مارتے ہیں۔ ایک حملہ آور نے جیب سے چاقو نکالا اور اسے لہراتے ہوئے مصطفیٰ کی طرف بڑھا۔ موزی! زمرد کی آواز پر مائدہ فوراً مصطفیٰ کی سمت قدم بڑھا گئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ قریب پہنچتی دروازے سے آتے کسی شخص نے حملہ آور کو روک دیا۔ اس نے تیزی سے اس کی کلائی پکڑ کر نیچے موڑی، چاقو زمین پر گر گیا اور اردشیر نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ اب لڑائی کا توازن بدل چکا تھا۔ مصطفیٰ نے موقع پا کر سامنے والے کو زور سے دھکا دیا اور وہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ مائدہ نے بھی ایک حملہ آور کی ٹانگ پر وار کیا اور وہ توازن کھو کر نیچے آ گرا۔ حملہ آور اب پہلے جیسے پر اعتماد نہیں رہے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ آسان ہدف نہیں، کیونکہ اپنے استاد کا وہاں ہونا ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ تم لوگوں کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اردشیر کے کہنے کی دیر تھی کہ دروازے سے سائرن کی آواز پر وہ سب کے سب بوکھلائے۔ ان سب نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اچانک پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ دہکتے جسم کے باوجود ان کے قدم تیز تھے، جیسے وہ اب رکنے کے متحمل نہ ہو۔ چند لمحوں میں وہ اسی راستے سے باہر نکل گئے جس سے اندر آئے تھے۔ کمرے میں اچانک سکوت چھا گیا۔ دروازے کے پیچھے سے امارا نکل کر آئی تو وہ جو سب دروازے کی جانب دیکھ رہے تھے سکھ کا سانس بھر کر رہ گئے۔ مصطفیٰ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے تھک کر زمین پر بیٹھ گیا۔ بکھرا گھر اسے خاموش کروا گیا تھا۔ مزہ ہی آ گیا، مائدہ اپنے بازو سہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیسا لگا میرا ایکشن؟ وہ سب سے رائے لے رہی تھی، لیکن سب ہی سمم بکمم ہو گئے تھے۔
وہ بھی کندھے اچکا کر اپنے بازو پر پڑی معمولی خراشیں دیکھنے لگی۔ یہ الفا سیکیورٹی کے لوگ تھے۔ مصطفیٰ ٹیک چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور اردشیر سے پوچھنے لگا، انہیں یہاں تم لے کر آئے تھے یا تمہاری میڈم کا حکم تھا؟ اس نے دروازے میں اساتذہ امارا کو دیکھا۔ امارا نے شوق سے اس کی بات پر نفی میں سر ہلایا۔ وہ انہیں یہاں لے کر نہیں آیا، اردشیر نے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا امارا کو علم بھی نہ تھا کہ الفا سیکیورٹی کے لوگ تھے، لیکن اردشیر ان کے ٹیٹو سے پہچان چکا تھا۔ الفا سیکیورٹی کے کئی گارڈز نے کلائیوں پر کچھ ٹیٹو بنائے ہوئے تھے اور مصطفیٰ نے بھی وہی سے انہیں پہچانا تھا۔ ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں تمہاری بات۔ وہ اپنے دائیں ہاتھ کو کھول اور بند کر رہا تھا جیسے کافی عرصے بعد یوں کسی لڑائی میں کودا ہو۔ مصطفیٰ، زمرد میں انہیں نہیں لائی تھی اور یہ ہمارے لوگ نہیں تھے، امارا نے حراست سے انداز میں جواب دیا تھا۔ اردشیر نے سنجیدگی سے مصطفیٰ کو دیکھا اور امارا کی جانب بڑھا۔ اسے امارا کا ایسی صورتحال میں پھنسنا پسند نہیں آ رہا تھا۔ اور اگر یہ آپ کے لوگ نکلے مس قریشی تو کیا کریں گی؟ مصطفیٰ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ امارا نے اردشیر کو دیکھا اور پھر جیسے ہی گتھی سلجھ گئی تو یہ واقعی اس کے لوگ تھے۔ وہ پھر کچھ نہ کہہ سکی، اس کے قدم پیچھے کو لڑکھڑائے چلی امارا، لیکن وہ ساکت کھڑی زمرد کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اس لمحے جیسے سب کو علم ہو چکا تھا کہ یہ لوگ کس کے کہنے پر وہاں آئے تھے۔ وہ دونوں چلے گئے اور پیچھے سنگین خاموشی چھوڑ گئے۔ اسلام آباد، پاکستان۔ ہسپتال کے کمرے میں شام کسی شکست خوردہ سپاہی کی طرح دیواروں سے ٹیک لگائے آ کھڑی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے شیشوں سے چھن کر آتی زرد و نارنجی روشنی فرش پر اداس لکیریں کھینچ رہی تھی اور جراثیم کش دوا کی تیز بو فضا میں ایسے معلق تھی جیسے کوئی انکہا سچ ہو جو دل میں چپ گیا ہو۔ مانیٹر کی سبز لکیر وقفے وقفے سے بولتی اب اپنی وقت کھو چکی تھی۔ مریض کا بستر خالی تھا اور مریض شفا یاب تو نہیں ہوا تھا، کچھ حد تک صحت یاب ہو چکا تھا۔ اسی بوجھل لمحے میں دروازہ تیزی سے کھلا اور وہ ہانپتے ہوئے اندر آیا۔ ڈاکٹر نے جب خبر سنائی تھی تب وہ سارے کام چھوڑتا بھاگم بھاگ ہی ہسپتال آیا تھا۔ اس کے ہر انداز میں بے ساختہ اجرت تھی، آنکھوں میں بے قرار خوشی تھی جسے وہ پچھلے کئی دنوں سے اپنے اندر دبائے ہوئے تھے۔ میخائیل صوفے کے پاس جھکا ہوا اپنا بیگ باندھ رہا تھا۔ اس کا بیگ بالاج نے ہی پچھلے کئی دن سے وہاں رکھا ہوا تھا۔ وہ روز اسے صاف کر کے اس کے کپڑے تبدیل کروا دیا کرتا تھا۔ دروازے کی آواز پر وہ چونکا نہ پلٹا، سیدھے کھڑے ہو کر سیاہ شرٹ ٹراؤزر پر کوٹ پہننے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ بازو اور سر کی پٹی ابھی پوری طرح اتری نہیں تھی اور چہرے پر زخم کے نشان نیلے پڑے ہوئے تھے۔ بالاج کی سانس سینے میں اٹک گئی۔ پچھلے کئی دنوں میں اس نے اس لمحے کو بارہا تصور کیا تھا کہ وہ اندر آئے گا، میخائیل ہوش میں ہوگا، وہ اس کے قریب جائے گا، اسے گلے لگائے گا، اسے بھائی کے طور پر قبول کرے گا، برسوں کا خلا ایک سانس میں پر ہو جائے گا۔ لیکن سامنے کا منظر اس کی توقعات کے برعکس تھا۔ یہاں خوشی کی جگہ ایک سرد سی سنجیدگی کھڑی تھی، ایسا بے رحم فاصلہ جو لفظوں سے ناپا جا سکتا تھا۔ میخائیل! بالاج نے ہمت کر کے اسے پکارا۔ میخائیل نے پلٹ کر دیکھا۔ سرمئی آنکھیں ہوش میں آنے کے بعد پہلی مرتبہ پوری طرح بیدار تھی، گہری اور شفاف، لیکن ان میں بالاج کے لیے کوئی حرارت نہیں تھی، جیسے اندر کی آگ جل کر راکھ ہو چکی ہو۔ اس نے ایک لمحے کو بالاج کو دیکھا اور پھر نظر ہٹا لی۔ بالاج آگے بڑھا۔ اس کے دل میں عجیب سی ممنونیت تھی کہ قدرت نے اسے یہ موقع دیا کہ وہ اپنے بھائی کو زندہ دیکھ سکے۔ بھائی! یہ لفظ ابھی تک اس کے لیے نیا اور کچا تھا، مگر عجیب طرح سے مانوس بھی۔ بالاج کے اندر خوشی کے ساتھ ایک کچوکا بھی تھا کہ کیا وہ اس سچ کا بوجھ اٹھا سکے گا؟ کیا وہ میخائیل کی آنکھوں میں اپنے باپ کا عکس دیکھ کر شرمندہ نہیں ہوگا؟ مگر ان سب سوالوں سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، نہ پہلے کبھی اور نہ آگے کبھی۔ تھینک گاڈ تمہیں ہوش آ گیا، میخائیل! اس کے دائیں بازو پر سلنگ چڑھا ہوا تھا، اسی لیے اس نے بائیں بازو کو نہایت دوستانہ انداز میں اس کے گرد پھیلایا۔ میخائیل نے بیگ کی زپ بند کی تو آواز غیر معمولی طور پر تیز محسوس ہوئی، جیسے کسی کہانی کے سب سے اہم باب کے بند ہونے کی صدا ہو۔ اس نے ایک لمحے کو کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں شام گہری ہو رہی تھی۔ میرے اس بیگ میں میرا پاسپورٹ بھی تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ بالاج کو ادراک ہوا کہ میخائیل نے سچائی کو اس کی طرح کھلے دل سے تسلیم نہیں کیا اور اب وہ ہمیشہ کی طرح فرار حاصل کرنے والا ہے۔ تم واپس جا رہے ہو؟ اور یہ سوال کم التجا زیادہ تھی کہ مت جاؤ، جانے کا سوچو بھی مت، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میخائیل یہاں اس کے ساتھ رہے، مگر میخائیل نے صرف مختصر سا جواب ہاں میں دیا۔
اتنی کیا جلدی ہے؟ اس نے نامحسوس انداز میں ہاتھ اس کے کندھے سے ہٹا دیا۔ تنگ آ گیا ہوں یہاں، مجھے اب کچھ اچھا نہیں لگتا۔ تمہارا کام ہو گیا تو واپس آ جانا۔ اپنے تئیں اس نے یہی ظاہر کیا کہ اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ میری طرف دیکھ کر بات کرو۔ اس نے کچھ جارحانہ انداز میں اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ بالاج نے محسوس کیا کہ اس کے اندر بھی کچھ ٹوٹ رہا ہے، گویا ان کے درمیان رشتے کی نئی تعریف کھڑی تھی، لیکن وہ اچھے اور بہترین دوست تھے اور ہمیشہ بات کر کے مسئلہ حل کر لیا کرتے تھے۔ ایسے چھوڑ کر مت جاؤ، ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، بالاج نے ہمت کر کے کہا۔ تم اکیلے نہیں ہو، تمہاری مدد کو یہاں تمہارے دوست اور پورا خاندان کھڑا ہے، میری مدد کو کوئی نہیں کھڑا۔ مجھے اپنا راستہ تلاش کرنے دو بالاج۔ میخائیل کی آنکھوں میں ایک لمحے کو چمک ابھری اور بجھ گئی۔ اس کے لہجے میں شکوہ نہیں تھا، صرف ایک حقیقت تھی جسے وہ برسوں سے جیتا آیا تھا۔ ناجائز کہلانے کا داغ، باپ کے نام سے محرومی، معاشرے کی نظریں، اور اب جب سچ سامنے آیا بھی تو اس کے ساتھ زخم اور سازش جڑی ہوئی تھی۔ بالاج کو لگا اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ میخائیل کو بتائے اس کا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ اسے قبول کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اسے بھائی کہہ کر فخر محسوس کرے گا، لیکن زبان جیسے پتھر ہو گئی تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ میخائیل کے ہاتھ ایک لمحے کو رکے، اس کی پلکیں لرزی، شاید اس کے اندر بھی کوئی جنگ چل رہی تھی۔ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم واپس ماسکو آئے تو ہم ضرور ملیں گے۔ اس نے بیگ کندھے پر ڈالا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ بالاج نے اس کا راستہ نہیں روکا، بس اسے جاتے دیکھتا رہا۔ زرمینا کے بعد اگر کوئی اس کا قیمتی سرمایہ تھا تو وہ میخائیل تھا۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا۔ وہ دروازے تک آیا تو میخائیل نے اسے ساتھ آنے سے روک دیا۔ وہ بھی اپنا جانا مشکل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ راہداری میں سفید بتیوں کی قطار تھی، نرسوں کی آوازیں، دور کہیں اسٹریچر کے پہیوں کی چرچراہٹ، اور ان سب کے بیچ میخائیل جا رہا تھا۔ لفٹ کے سامنے رک کر میخائیل نے ایک بار پھر بالاج کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس بار تھکن سی تھکن تھی۔ بالاج نے مخالف سمت دیکھ کر خود کو رونے سے روکا اور پھر اس کی جانب دیکھا۔ اپنا خیال رکھنا، اس نے سائن لینگویج میں بالاج سے کہا، اور یہ جملہ عام الوداع نہیں تھا، یہ وہ تب کرتے تھے جب کافی عرصے کے لیے ملنا متوقع نہ ہو، اور وہ لمبا عرصہ زیادہ سے زیادہ 1-2 ماہ پر ہی محیط ہوتا تھا۔ بالاج نے بمشکل مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے گلے میں آنسو اٹک گئے۔ واپس ضرور آنا، بالاج نے بھی اشارے سے کہا۔ وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا اور دعا گو تھا کہ جدائی مستقل نہ ہو، شاید وقت انہیں دوبارہ ایک موڑ پر لا کھڑا کرے، لیکن اس لمحے کی اذیت بری تھی۔ وہ اپنے بھائی سے یوں دور نہیں ہونا چاہتا تھا۔ لفٹ کا دروازہ بند ہوا تو بالاج کو یوں لگا جیسے اس کے اندر سے کوئی دیوار سرک گئی ہو۔ وہ دیر تک وہیں کھڑا خالی راہداری کو دیکھتا رہا، دل میں ایک عہد لیے کہ وہ اس کہانی کو یہیں ختم نہیں ہونے دے گا۔ وہ اپنے باپ سے حساب لے گا اور میخائیل کو اس کا حق دلائے گا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔